سورۃ کہف میں 4 سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے اللہ ایمان، شکر، صبر، حکمت اور طاقت کے صحیح استعمال کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف کا سب سے پہلا اور مشہور واقعہ کچھ نیک نوجوانوں کا ہے جنہیں قرآن اصحاب کہف کہتا ہے۔ یہ نوجوان ایک ایسے زمانے میں رہتے تھے جب ان کے شہر کا بادشاہ انتہائی ظالم، سخت دل اور جابر تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی بتوں کے آگے جھکاتا، اپنی مرضی کی عبادت کرواتا، اور جو شخص اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا اسے قتل کرنے میں بھی دیر نہ کرتا۔ شہر کے لوگ اس کے خوف سے چپ تھے، لیکن یہ چند نوجوان اس اندھیرے کے درمیان ایمان کی روشنی رکھے ہوئے تھے۔ وہ دل سے یقین رکھتے تھے کہ صرف ایک اللہ ہے جو سچا معبود ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دن بادشاہ تک خبر پہنچی کہ شہر کے چند لڑکے اس کے دین کے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ جب ان نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ تم کس کو مانتے ہو، انہوں نے بغیر ڈرے کے کہا، ہمارا رب تو صرف اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے۔ بادشاہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنے عقیدے سے رجوع نہ کیا تو وہ انہیں سخت ترین سزا دے گا، شاید پتھر مار کر قتل، آگ میں ڈالنا یا سرعام اذیت دینا۔ لیکن ان نوجوانوں کے دل اللہ کے خوف اور محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ دنیا کا خوف انہیں ڈرا نہ سکا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے جان بچانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایمان دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ خاموشی سے شہر چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک چھوٹے سے پہاڑ کا غار دیکھا، وہیں پناہ لی اور اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہدایت کی راہ آسان کر دے۔ اللہ نے ان کی سچائی اور اخلاص دیکھ کر انہیں اپنے خاص کرم میں لے لیا۔ غار میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلا دی جو عام نیند نہیں تھی۔ یہ ایک معجزاتی نیند تھی۔ وہ 309 سال تک سوئے رہے۔ ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہ پہنچا، نہ وہ بوڑھے ہوئے، نہ غار میں جانوروں یا انسانوں نے انہیں نقصان پہنچایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ ان کے جسموں کو دائیں بائیں کرواتا رہتا تھا تاکہ زمین کی نمی یا سختی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ غار کا منہ بھی یوں تھا کہ سورج نکلتے وقت روشنی ان کو چھوتی نہیں تھی اور ڈوبتے وقت بھی شعاعیں اندر نہیں آتی تھیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ صدیاں گزرتی رہیں، بادشاہ بدل گئے، نسلیں بدل گئیں، شہر کا دین بدل گیا۔ وہ قوم جو کبھی مشرک تھی اب اللہ کو ماننے لگی تھی۔ ان نوجوانوں کی کہانی لوگوں میں ایک قصے کے طور پر مشہور ہو چکی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ جب اللہ نے چاہا کہ ان کا معجزہ دنیا پر ظاہر ہو تو انہیں جگا دیا۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید ایک رات یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ شہر میں جا کر کھانا لاؤ، مگر احتیاط سے، کیونکہ اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ جب ان میں سے ایک نوجوان شہر میں گیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ زبان بدل گئی تھی، لوگ بدل گئے تھے، گھروں کی شکلیں بدل گئیں، حتیٰ کہ سکے بھی بدل چکے تھے۔ اس نے جب پرانا سکہ دکان والے کو دیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ حکمران تک بات پہنچی، تحقیق ہوئی اور حقیقت سامنے آئی کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کا قصہ لوگ برسوں سے سن رہے تھے۔ اب لوگ اس بات پر ایمان لانے لگے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قیامت سچ ہے اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ نوجوانوں کی واپسی ایک معجزہ تھی اور ان کا دوبارہ سو جانا بھی ایک نشانی۔ اللہ نے انہیں ایمان کی حالت میں موت دی اور ان کا واقعہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا چراغ بنا دیا۔